بھائی ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ فیض ہے، یا تو یہ پتہ ہی چلے فیض ہے نہیں ہے، فیض کا جب پتہ چل جائے تو زندگی کے جس حصے میں فیض ملتا ہے اس حصے میں ہونے والے واقعات کا اندازہ ہوتا ہے عام طور پر کہ یہ پچھلے اتوار سے یہ فیض شروع ہو گیا. کیونکہ سنڈے کو ہم لوگ گئے تھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، کیونکہ دریاگے کے دھارے کا ہی واقعہ ہے، معمولی سی بات ہے. تو یہ اول تو فیض آپ نصیب کا ہی نام ہے، اور وہ نصیب ہو جاگنے والا تو کہیں سے فیض مل جاتا ہے. اور کچھ لوگ اگر بتایا جائے کہ کدھر سے فیض ملا تو یہ بھی قسمت کی بات ہے تاکہ عقیدت تمہاری وہاں کا بستا رہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تم پر زیادہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ تم ادب کرو گے، وہ آپ نام ہی بتاتے فائدے کے چل جاتے ہیں تاکہ جان بکی رہے ان کی تمہارے سے. بات اسے نہیں کیا مطلب کہ تمہارے میں ادا کرنا حق نہ ہو، ادب ادا کرنا یا اس کا شکریہ ادا کرنا، تم پر بہت بھروسہ نہیں ہوتا ہوگا اس لیے وہ اپنا نام بتاتے یا پتہ نہیں لگے کہاں سے ڈال آیا. ورنہ فیض کو پتہ چل جاتا ہے یہ چپیڑ کدھر سے لگی ہے، پتہ چل جاتا عام طور پر. اتنے پتہ چل گیا کہ یہ میرے آپ کے اندر نہیں ہے، کہیں سے آیا وہ چیز جو نہیں تھی پہلے عام طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کا ہے. اس کا ایک اور آسان طریقہ ہوتا ہے جاننے کا کہ اس دور کے اندر جب یہ فیض محسوس ہو چکا یہ ہے، اس دور کے اندر آپ جو ہے کن لوگوں سے محبت رکھتے ہو، کن لوگوں کا آپ حکم مانتے ہو، انہیں میں سے کسی کا حصہ ہوگا فیض، جو انہیں کے ذریعے کی جو اور جگہ سے آیا ہوگا فیض. تو فیض بالعموم پتہ چل جاتا ہے کہاں سے ہے، کہ یہ ہندوستان سے آیا ہے، افغانستان سے آیا ہے، یہ آیا کہاں سے ہے، بالکل پتہ چل جاتا ہے. تو فیض کے اندر وہ الفاظ آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے الفاظ ہیں، یہ کس قسم کا مطلب مزاج ہے. میں نے کہا نا مطلب بے گرو اور گانا شروع ہو جائے گا تو فیض دینے والا ضرور اور موسیقی کا سنا ہوگا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا لہجہ آ جاتا ہے، اس کا خوشبو آ جاتی ہے. تو یہ فیض ہے، یہ کس کا فیض ہے؟ کہتے ہیں کہ مولانا روم کا فیض ہے. اقبال نے وہ بتانا ضروری نہیں تھی لیکن اس کے شعر میں وہ رومی کا خود بخود آ گیا. وہ حالانکہ دور سے آیا رومی لیکن آیا، اس لیے یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پتہ عام طور پر چل جاتا کہ فیض گمنام ہوتا بھی نہیں چل جاتا کہاں سے آیا. جس طرف یوں کہو جس طرف سر جھک جائے ادھر سے آیا. اور یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جگہ دائر صاحب کیا یہ کیا ہے، لیکن میں وہاں جو جا رہا تھا تو میں روزہ سے بنا مجھے تو پتہ چلتا ہے وہاں جا کے جگلا میں دیکھتے سر جھک گیا. وہ بیٹے سے سارے کو کیا پڑ گیا کہ جھک گیا. یہ کیا بات ہے؟ پورا آستانہ لگا بزرگ کا، مجھے وہ بزرگ زیادہ بزرگ ہے. مجھ سے یہ پتہ چل گیا وہاں ایک عام طور پر جب گستاخ کو انسان مدعا ہونا شروع ہو جائے وہ پتہ چلتا ہے کچھ چیز آگے، یہ سمجھ آ جاتی ہے بات. حقیقت جو ہے جہاں صاحب فیض ہو، جس نے فیض تمہیں دیا ہے، کہ جن اداروں نے فیض دیا ہے، ایک بات واضح ہے فیض دینے والے ادارے تمہیں اپنے لیے مدب ضرور کر دیتے بجا کر. میرا مطلب ہے کہ ضرور آپ کو ادب پتہ جاتا ہے ان اداروں کا. یہ لیکن سنی لوگ تشیعہ لوگ کی بات ہے کہ عام طور پر منظومت جو ہے یہ سنی شعراء نے لکھی جن کو فیض ملا بارگاہ سے، مولا علی کا فیض ملا، وہ مولا علی کے نام پر نسبتیں شروع ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے فیض یہ دور کا فیض جتنی ساری ہے مجھے نے کی ہے غریب نواز دیتی ہے شاہ سے شان بادشاہ فیض رساں کا نام سمجھ آ جاتا ہے، فیض رساں کا پتہ چل جاتا ہے وقت پر کون ہے اور پیچھے وقت میں کون ہے، بالکل پتہ چل جاتا ہے.
باقی جواب کیا ہوا؟ فیض سانگ اپنے چل جاتا ہے کون دینے والے. اور وہ سوال ٹائم تھوڑا ہے آج.